میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہن، بات خدا بزرگ پوری قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ آقا نامدار سرکار ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ روئے یوسف دم عیسیٰ یدے پیدا تھا، آج ہماں خوبان تنہا دا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھوک مارنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیدا، یہ سب اپنی اپنی جگہ ہے۔ آنچیں ہماں خوباں تنہا ہے، وہ سب الگ الگ ہیں، لیکن ہمارے آقا کے اندر سب کا مجموعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک ٹکڑے کی تلاوت کی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی۔ دیکھو میاں، جب اپنا کوئی پریشان ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہو کہ حقیقت میں اس کی پریشانی ہے اور وہ ہے غلط، لوگ جو اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے یہ ہے، تو ہمدرد کیا کہتا ہے؟ ہمدرد کیا کہتا ہے؟ یہاں تسلی رکھو، یہاں تسلی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ناحق دشمنی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پہچانتے نہیں؟ یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں ہم نے اگلی کتابوں میں دیکھ لیا، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ حق ہی ہو، اور یہی نہیں کہ صرف انسان، دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جو آپ کو نہ پہچانے۔ ہر مخلوق پہچانے۔ ایک مرتبہ آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے غزوہ سبیل سے، تو اونٹوں کا چراگاہ تھا، ایک اونٹنی بڑی تیز جو ہے منمناتے ہوئے آئی آپ کے طرف، اور قدموں میں دھندڑی کو رگڑنے لگا۔ آپ نے اس کے کان کے پاس میں انگلی ڈالی، دوسرے کان کی طرف، جبڑے کی طرف۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ایک نوجوان بھاگتا ہوا، اللہ کے رسول نے دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم دیتے ہو، اس کی صحت کا خیال کرتے ہو، اس کے اوپر جو ہے تم سامان ڈالا کرو، گمالی کرو۔
یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے. دیکھا اس اونٹنی نے بھی سمجھ لیا یہاں انصاف مل جائے گا. پچھانا نا کما جاری. اور یہی نہیں کہ آپ کو آپ کی پیدائش کے پہلے بھی اہل کتاب نے قریش کو پہچانا تھا جو آپ کے جد امجد تھے. اس نے کہا آپ کیا مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ عربی ہو؟ ظاہر سی بات ہے کسی جگہ آپ جائیں اور وہ صحیح صحیح بتائے تو آپ جائیں گے نا. آپ سے تو کبھی ہماری سلام دعا نہیں. تو کیا میں غلط ہوں؟ نہیں، آپ صحیح بتا رہے تبھی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہاری نسل میں سے نبی آخر زمانے والے اس کا نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہاں؟ نور کی سامنے. کسی کام سے گئے ہوئے تھے حرموں کے معاملے پر، وہ سفیر کا بھی کام کرتے تھے. کون؟ قریش. اسی سے اس خاندان قبیلے کا نام قریش پڑا. آج تو سبھی قریشی ہیں. یہاں قریشی ہونے سے کچھ بھی نہیں ہے. بیدرم سلطان بود مراچے کوراچے. سب سے بڑی چیز ہے ایمان اور یقین. یہ رکھو گے تو سب ساتھ ہو گے. ورنہ صرف چند زبانی سے کچھ نہیں ملے گا. یہ بنو ہاشم کے ساتھ قریش کے ساتھ ہوا. حضور کے پردادا کا نام ہاشم تھا. وہ بھی سفارت کا کام کرتے تھے عربوں کے لیے. روم گئے ہوئے کوئی معاملہ تھا روم کا ان کا جھگڑا چل رہا. اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نا بڑا سی علم تھا عیسائی. ہاشم کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا, اپنے ساتھ تخت پہ بیٹھایا. اور جب آدمی محبت سے کمر پہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے نا, آپ آئے بڑی خوشی. اس کے بعد اس نے اپنے چوکیدار سے کہا کہ جا کر شہزادی کو لاؤ. اس کی ایک ہی لڑکی تھی, کوئی اور اولاد نہیں تھی. ہاشم سے کہا کہ دیکھو تم غیر شادی شدہ ہو اور یہ ہماری لڑکی ہے, ہماری روم کی سلطنت ہے, میری لڑکی سے نکاح کر لو, آدھی حکومت تمہاری, مرنے کے بعد ساری تمہاری ہو جائے. ہاشم نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم چلتے پھرتے شادی کریں. وہ جاہلیت کا دور تھا. ہمارے بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں نا اسی پر ہم کرتے. پھر عبد المطلب ہاشم نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایک نگاہ میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہیں جبکہ ساری دنیا آپ کی لڑکی سے کر رہی ہے, کوئی کمی تو ہے اس میں. چلیے تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں میں, نبی آخر زمان کی جو ہے نا نور ہے, اس وجہ سے میں نے دینا چاہا کہ میری بیٹی کے ذریعے نبی آخر زمان. دیکھا یارفونہ کما یارفونہ.
हाशिम के लड़के अब्दुल मुत्तलिब, मक्के में एक औरत थी जो तीनों किताबों की आलिम थी, माहिरा। अब्दुल मुत्तलिब कहीं सफर से आ रहे थे और ये बाहर इंतजार कर रही थी तन्हाई के उसके बात करें। अब्दुल मुत्तलिब जरा ठहर जाना या जल्दी है, तो नहीं उठनी बैठा थी, बात होने लगी। क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। क्यों? मैं बाद में बताऊंगा। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत जिद किया, पहले बताओ। तुमसे तो बहुत सारे करने के लिए मैंने सुना है, करिए आप मुझसे क्यों करना चाहती हो? मेरे पास तो सिर्फ मक्के की तौलियत है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मालो दर जो चाहिए कहने की मेरे पास सब कुछ है। हमें किसी चीज की किसी की मोहताजी नहीं चाहिए। ये बता रहा हूँ, यार कमा जा रही आपको इस तरह पहचानते हैं जैसा कि बाप अपने बेटे को पहचानते। तो पहले ये बताओ तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने तो किताबों में बात पढ़ी है ना, वो ये है कि तुम्हारी पेशानी से वो नूर जाहिर हो रहा है, इससे नबी आखिर जमा सरदार संकट का बोल तुम्हारी जरूरत। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बदन से वो बच्चे का अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हमारे यहाँ जानते हो हमारे बड़ों का फैसला होगा, तुम्हें चाहिए तो तुम अपने बड़ों मेरे बड़ों के पास जाओ या अपने लोगों को भेजो, जब मैं कुछ फैसला करूँ। देखा आज के लौंडे होते हैं तो दुनिया माल भी है, बीवी भी है, माल के साथ हुक्म जमात भी है, यहाँ चलो कोर्ट में अरेंज कर दो, है ना। बड़ों के मशवरे में खैर होता है, अब बड़ों की दुआएं काम आती हैं, नस्लों को। हाँ, आज इसका ख्याल हमारी हस्बैंड के एक मामू है, यहाँ उनके वालिद वो भी एक प्रोफेसर है, यहाँ तवाना देखो उनको देखो, और यही उनके वालिद का बिल्कुल क्या हफ्सी ऐसा होगा, चमकता होगा। और मेरे तो नैया ससुर थे, उनकी बहन निहायत खूबसूरत, और मेरे नैया ससुर भी बहुत खूबसूरत। तो बड़ों ने फैसला कर दिया हो, ये था पहले का मामला। आज को अब्बा कुछ भी बोले हम तो वही करेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे, वो तो जाएगी तुम भी जाओगे। बड़ों के मशवरे में खैर। और अगर तुम्हें कोई पसंद है ना तो बड़ों के बीच में डाल दो, ये कोई बुरी बात नहीं है। बड़ों के बीच में डालो, वो जो फैसला करेंगे उसको मानो, बात खत्म हो गई। हमें फला पसंद, अब ये नहीं कि उसके दिल के पीछे लगे हम तो इसी से करें, तो ये मशवरा नहीं हुआ, ये तो जबरदस्ती है। अब्दुल मुत्तलिब ने मायरा से कर
کچھ بھی ہو میرے بڑوں کے بعد یہ بات آنی چاہیے، پھر میں وہ جو فیصلہ کریں گے ہو جائے۔ ان کے لڑکے کون ہوئے؟ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے، حضور کے والد ماجرہ وصیت ہوتا ہے۔ یہاں اس عورت کا نام نہیں آتا، میری ذہن میں نہیں آتا، اور بہت ساری باتیں ذہن میں نہیں آتی۔ اپنا اخروٹ ہے نہ بادام ہے، یہی ذہن کو بڑھاتا ہے نا، اب مدعا آدمی کہاں سے کھا ہوتا ہے ذہن بہت زور دوں گا۔ پھر معاملہ یہ کہ کہیں کتابوں میں چھانبین کروں، اور یہ بھی نہیں آتا کتاب میں کون سی جگہ، ورنہ پہلے پٹ چھوڑا ہوتا اس عورت نے حضرت عبداللہ کو پکڑ لیا، بڑے وجیح انسان اپنے دادا کے میں چاہتی ہوں تم سے بھی بات کروں، کام بازار کا ہے، یہاں گھر پہ جا کے معاملہ کرو، بڑوں کا جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں۔ جی آپ نے فرمایا کہ ایسا تمہارا ارادہ پورا، تمہاری پیشانی میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے، کہ تمہاری سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نظر آ رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ میرے بدن سے ہو، اور یہ شخص میں حاصل کروں۔ یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہوگا۔ جی شادی کس سے ہوئی؟ اور ایسا زمانہ تھا، تاریخ میں آتا ہے، لوگوں نے سیرت میں لکھا ہے کہ آمنہ خاتون کی کسی نے نگاہ کیوں نہیں دیکھی۔ آپ کو لڑکیاں تاڑتے ہوئے جاتے ہیں نا، نگاہ نیچی رکھتے، حیا ہے یہ، اور حضور نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال۔ حیا جو ہے ایمان کا جز ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، حیا نہیں، اس کے پاس ایمان۔ کبھی بھی نہیں دیکھا آدمی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہیں سے ہوا، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ انشاءاللہ آئندے جمعے کو اس سے آگے کی بات میں بتاؤں گا، اسی آیت کے تحت۔